والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. رمضان المبارک قریب ہے، کچھ ہفتے باقی ہے، 10 دن غالباً. روزمرہ کی جو ہماری عبادتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا جو لفظ ہے بہت ہی سوچ سمجھ کر استعمال کیا. رمض یرمزو کے معنی عربی میں آتے ہیں شدت اور گرمی کے. آج جیسے ہم اردو میں کہیں کہ آج بہت زیادہ گرمی ہے، تو لفظ یہ استعمال ہوگا رمض الطائر، کہ رمض یومنا ای اشتد حر، کہ آج گرمی بہت ہے. وہ پرندہ جو گرمی کے موسم میں اڑتے اڑتے تھک جائے اور اسے پانی کی پیاس لگ جائے، تو ایسے یہ اس کو بند کر دو، کولر کو، بہت آواز آ رہی ہے. ایسا پرندہ جو اڑتے اڑتے تھک جائے، بند کر دو. ایسا پرندہ جو اڑتے اڑتے تھک جائے تو اس پرندے کے بارے میں کہا جاتا ہے رمض الطائر، کہ یہ پرندہ تھک گیا. چاشت کی نماز کے بارے میں آیا ہے صلاۃ الضحیٰ حین ترمز الفصال، کہ چاشت کی نماز کا وقت اس وقت ہے جب اونٹنی کا بچہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے پیروں کو مارتا ہے. تو رمضان کا جو لفظ لیا گیا ہے رمض یرمزو رمزن، اس کے معنی آتے ہیں بہت ساری گرمی کو ختم کرنے کا مہینہ، شدت کو ختم کرنے کا مہینہ. جو 11 مہینے ہم نے گناہوں کی وجہ سے اپنے دل کو جلایا اور اپنی دن اور رات کو برباد کیا، تو یہ ایک مہینہ تمہارے پاس ہے کہ تم اس ایک مہینے میں اس گرمی کو بجھا سکتے ہو، ٹھنڈک سے بدل سکتے ہو. اور عربی زبان میں برف کی ایک بڑی چٹان کو رمز کہا جاتا ہے. رمضان کا مطلب ہے کہ ہم نے آس پاس جو گناہوں کی وجہ سے آگ اپنے جلائی ہوئی ہے، اس آگ کو ہم اس ایک مہینے کی عبادت، روزوں اور تراویح کے ذریعے سے بجھا سکتے ہیں. موقع بڑا اچھا ہے. شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ فی رمضان. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور شکایت کی کہ بہت زیادہ گرمی ہے. ظہر کی نماز میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ جو نماز ہے یہ گرمی کی نماز ہے، بہت زیادہ گرمی ہمیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم وقت میں آ کر سجدے کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، یہ تمہاری دنیاوی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دے گی، اور آخرت کی اخروی جو آگ ہے اس آگ کو بھی یہ نماز ٹھنڈا کر دے گی. ظہر کی نماز
روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں. وہ گھوڑا جو چلتے چلتے رک جائے ایسے گھوڑے کو صائم کہا جاتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی قوم نے ان سے پوچھا کہ تم بات کیوں نہیں کرتی, یہ بچہ کہاں سے آ گیا, جو گودی میں بچہ تھا. تو کہنے لگی انی نذرت للرحمن صوما, کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے. روزے رکھنے کا مقصد اس زمانے میں کھانے پینے سے رکنا نہیں تھا, بلکہ ہر وہ کام جو انسان جس کو اسٹاپ کر دے, بریک لگا دے, اسے صوم کہا جاتا تھا. انی نذرت للرحمن صوما, کہ میں نے بات کرنے کا روزہ رکھا ہے, کہ میں بات نہیں کروں گی, اگر میں بات کروں گی تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ہم جو کہتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, تو عربی میں اس کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور شرعی اصطلاح میں, شرعی ڈکشنری میں, یعنی شریعت میں, اسلامی شریعت میں صوم کہتے کسے ہیں؟ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک, یعنی سورج کے ڈوبنے تک, یعنی مغرب تک کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ ہے. اسے روزہ کہا جاتا ہے. تو اس شریعت محمدیہ میں اس اصطلاح کو ایک ہی مرتبہ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ روزے کا مطلب ہے صبح سے شام تک کھانے پینے سے رک جانا. اسے کہے کہ صوم ہے وہ آدمی صائم ہے, روزہ رکھنے والا ہے. تو میں نے بات شروع کی تھی کہ روزمرہ کی ہماری عبادتیں کچھ سورج سے منسلک ہے, سورج سے ہوتی ہے. جیسے نمازوں کو سورج کے ساتھ لگا دیا. کس طرح کہ طلوع شمس سے پہلے فجر کی نماز ہے, یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے, سورج نکلنے سے پہلے, اور زوال آفتاب کے بعد, یعنی سورج جب زوال پر آ جائے اس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. ہمارے نمازوں کے اوقات کو ہم سورج سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جائے, یعنی دو مثل ہو جائے, جیسے ہمارا چہرہ اس کے دو سائے زمین پر پڑے, تو اس بات کی علامت ہے کہ عصر کا وقت ہو چکا ہے. اور سورج کی دھوپ میں جب پیلا پن آ جائے, یعنی کہ ایک دم تپش آ جائے, وہ وقت ہوتا ہے عصر کا وقت. مغرب کا وقت سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کا وقت شروع, سورج غروب ہونے کے ساتھ ساتھ مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور عشاء کا وقت جب آسمان پر ستارے بالکل پوری روشنی کے ساتھ, تیزی کے ساتھ چمک جائے, تو عشاء کا وقت ہوتا ہے. اب ان چیزوں کے لیے ہمیں گھڑی کی ضرورت نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ میرے بندو ہم نے تم پر جو نماز فرض کی ہے وہ مقررہ وقتوں پر فرض کی ہے. وقت کے معنی گھڑی نہیں ہے. اس زمانے میں بھی وقت مانا جاتا تھا, سمجھا جاتا تھا, پہچانا جاتا تھا جب گھڑی نہیں ایجاد ہوئی تھی. گھڑی کی ایجاد سے پہلے بھی وقت پر لوگ کام کرتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, وہ سورج کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو اگر جنگل میں ہو, بیابان میں ہو, ویرانے میں ہو, سفر میں ہو, حضر میں ہو, تو ہمیں گھڑی کا محتاج اللہ نے نہیں بنایا ہے. سورج ہر جگہ پر ہر ایک کو نظر آ سکتا ہے. کشمیر کی گھڑی کا وقت الگ ہوگا, پاکستان کی گھڑی کا وقت الگ ہوگا, لیکن سورج جو اشارے دے گا وہ الگ الگ نہیں دے گا. تو اتنا پرفیکٹ سسٹم اللہ نے ہمارے لیے سورج کو بنایا ہوا ہے. اور چاند کو تقریبات کے لیے منسلک کیا ہوا ہے. جیسے مہینہ ختم ہونے کا اندازہ ہم سورج سے نہیں لگا سکتے, چاند کے ذریعے سے لگانا پڑے گا. چاند دیکھیں گے تو مہینہ شروع ہو گیا رمضان کا. مثال کے طور پر آج اگر چاند نظر آ جائے تو اب رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا. اور چاند دیکھ کر ہم عید کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, کہ تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو. یعنی رمضان شروع ہونے کی جو بڑی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا چاند دکھا یا نہیں دکھا, وہ چاند دیکھو اور سمجھ لو کہ رمضان شروع ہو چکا ہے. اب عید کا اندازہ بھی تمہیں چاند دیکھنے پر پتہ چلے گا. یکم شوال کا جب چاند دیکھو گے سمجھ لینا کہ یہ عید کا دن ہے, رمضان ختم ہو چکا.